لے جی، آپ کے خوابوں کی جانب بڑھنے سے پہلے میں سب کے کمنٹس کے نام شامل کر دیتا ہوں، کیونکہ کمنٹس تو شامل نہیں کر سکتے، لیکن خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے چونکہ سیگمنٹ ہے تو جو خواب آپ لکھ بھیجیں گے اب اس وقت کے بعد وہ ان کو شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دین اسلام ایک آئی ڈی ہیں، احمد عمران ہیں، در بلال ایک آئی ڈی ہیں، اس کے بعد بنت عائشہ ہیں، اور سفیان سوگان ہیں، بلال حسین ہیں، عبد الباسط وٹو ہیں، ہاجرہ مقدس ہیں، محسن ظہیر، عرفان اور پھر عرفان، سب نے ہمیں سلام بھی کہا ہوا ہے، دعائیں بھی دی ہوئی ہیں، اور جو پوچھا گیا ہے وہ اس سیگمنٹ میں شامل نہیں کر سکتا، بٹ آپ کے جو خواب ہوں گے وہ انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں، ہمارے بھائی ہیں محمد جاوید قصوری صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے سر آپ؟ الحمد للہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ، آج تو بڑے گولڈن ہوئے ہیں، گولڈ لگتا ہے کہ ویسے بھی گولڈن ہارٹڈ ہیں ہمارے یہ بھائی، ماشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائیں۔ لے جی، اردو دنیا میں خوابوں کی تعبیر میں مستند اور معتبر نام ہے جنہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 سال خدمت کا موقع ملا ہے، مدینہ یونیورسٹی میں فارغ التحصیل ہیں، وہاں پڑھنے اور پڑھانے کا ان کو سعادت یہ بھی حاصل ہے، وہاں مدرس رہ چکے ہیں، اب کی ان کی بتائی ہوئی تعبیریں سچ ثابت ہوتی ہیں، اور جو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں اور ہمارے کمنٹ باکس میں بھی ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور لوگ ان سے خاص محبت کا اظہار کرتے ہیں، آئے بھی نہیں ہوتے ابھی ہمارے، آئے مینس کہ ابھی اسکرین پہ نہیں آئے ہوتے، ویسے تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آف دا اسکرین اور لوگ ان کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ہاشم یزمانی صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر ورحمۃ خیریت سے ہیں اللہ، آپ؟ الحمدللہ اچھے ہیں، ویسے تو ہمیں پتہ ہے آپ اچھے ہیں، میں خیریت کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، لیں سر ریٹن میں بھی شامل کریں گے خواب، اور جو ہمیں پہلے بھیجے چاہ چکے ہیں وہ بھی شامل کریں گے۔ لیں سر کمنٹس کی جانب بڑھیں یا ہم ریٹن میں سے، جیسے آج آپ کہیں گے۔ کمنٹس ان کو بھی دیکھ لیں۔ کمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر میں تھوڑا اوپر چلا جاتا ہوں بیکاز اچھا، یہاں پر نا کمنٹس ابھی میں دیکھ رہا تھا، کچھ احباب شکوہ کر رہے ہیں کہ پرانا خواب پڑا ہوا ہے اور ابھی تک بتایا نہیں گیا، اچھا تو ان احباب سے گزارش ہے یہ شکوہ یہاں لکھ رہے ہیں وہی کاپی پیسٹ اپنا میسج ہی کر دیں، ہاں یعنی کہ اگر آپ اتنی بات لکھ رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر نہیں بتائی گئی، ظاہر ہے کہ وہ لیٹ ہو جاتا ہے بندہ، ایک ہی بندہ ہے سارا، ڈیفینیٹلی، تو اگر آپ کو اتنی فرصت ہے یہاں پر لکھنے کی یعنی یہاں خواب شکوہ لکھ دیں۔ کرنے کی، تو وہی خواب یہاں لکھ دیں۔ یہاں لکھ دیں، ویسے اچھا آئیڈیا یہ، جی بالکل، یہ کہہ کے اب آپ پھنس گئے، اب یہ کہ چلیں سب یعنی ایسے لکھ دیں، کم از کم وہ سامنے تو آ جائے نا کون سا خواب ہے، یعنی ٹھیک۔ اتنا لکھ دینا کہ وہ نہیں آیا تب بھی نہیں پتہ چلے گا، یا کم از کم اس کے الفاظ ہوں تاکہ ہم وہاں جا کر سرچ کر لیں کہ یہ خواب کہاں پڑا ہوا اور اس کی بھی ریزن ہے، اور یسمانی واٹس ایپ کا صاحب، کوئی مسئلہ ہی ایسا ہے نا کہ چیز نیچے چلی گئی تو چلی گئی اور یہاں سرچ کا کوئی آپشن بھی نہیں ہے، تو یہاں لکھنے والے بھائی کم از کم وہی کاپی کر دیں یہاں پر، تو شکوے اپنی کی بھی سہولت کر لیں، انشاءاللہ۔ ہماری بھی سہولت کر لیں۔ دوسرا ایک ریزن اور بھی ہے، سم ٹائمز دوسرے نمبر پہ خواب بھیج دیا جاتا ہے اور شاید آپ کو یاد بھی نہیں رہتا، تو میں آپ کو گزارش کر دوں 0321 0241 000، یعنی 0321 0241 000، یہ وہ نمبر ہے جو خوابوں کی تعبیر کے لیے خاص طور پہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں سم ٹائمز، ہم 03215652 پہ خواب بھیج دیتے ہیں، وہ شرعی رہنمائی کے سوالات جوابات کا نمبر ہے، سو یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ پھر جب اتنی لمبی کیو لگ جاتی ہے کہ نمبر آف خواب، نمبر آف ڈریمز، نمبر آف ان کی تعبیر کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، جب وہ اتنی کیو لگ جاتی ہے تو ایک تو آپ نے بھیجا غلط جگہ اور پھر ٹائم لمبا ہو جاتا ہے، پھر کیو میں اور لوگ آئے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے ممکن پھر ہوگا؟ یہاں اگر لکھتے ہیں تو خواب ہی لکھ دیں، خواب لکھ چلو کم از کم آپ کو سیدھی سی بات ہے، تسی اتھے لکھ دو بس، تو ہی پتہ چل جائے گا۔ کیوں جی جاوید صاحب، ایسے ہی جزمانی صاحب کا آئیڈیا ویسے بڑا زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، در بلال لکھتی ہیں، ایک آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں کہ میں نے خواب میں ایک چاندی کا کرتا دیکھا ہے جسے میرے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا بتایا ہے، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا بوسہ لیا جس سے ہر طرف روشنی پھیل گئی، خواب میں میرے ابو بھی موجود ہیں، برائے مہربانی اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتا قمیض یہ دین اور ایمان کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، جتنا قمیض اور کرتا آپ کا لمبا ہوگا خواب کے اندر، اتنا آپ کا ایمان لمبا ہے، اتنا اس کی آپ کی دینداری اور نیکیاں وہ طویل ہیں، ماشاءاللہ، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی بات چونکہ کرتا دیکھا گیا ہے تو کرتا یہ ایمان کی طرف اشارہ ہے، اور کرتے کے اندر کیا چیزیں دیکھی گئیں، وہ چاندی کا ہے، اور وہ بتایا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر آپ کے دست مبارک جیسے بیعت کرتے ہیں اس انداز سے، اس کے بعد پھر روشنی ہی روشنی پھیلی ہے،
تو یہ بہت ہی خوبصورت خواب، دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے بہت ہی ان کو بلندی اور ایمان کے حوالے سے اضافہ اور نیکیوں کے حوالے سے بہت زیادہ توفیق ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہو ان میں، بھائی نے بتایا یا یہ بہن جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہوں، تو کسی اچھے رشتے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اچھا، اب دیکھیے اگر بیٹی یا خاتون غیر شادی شدہ ہے، اب خاتون تو زیور یا جو بھی چیز پہنے گی وہ عموماً گولڈ کا ہی پسند کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی پہنچ میں ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی پسند خواتین کی وہ چاندی کی بجائے یہی گولڈ ہے۔ گولڈ، لیکن جب چاندی کا پہنایا گیا ہے تو چاندی کون پہنتا ہے؟ مرد پہنتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مرد ان کی زندگی میں کوئی آنے والا ہے، غیر شادی شدہ کی زندگی میں بطور شوہر، اور ہے بھی وہ کرتے کی صورت میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے بیوی اور میاں شوہر کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، تمہارے لیے لباس۔ تو غیر شادی شدہ کے لیے چاندی کا کرتا یہ ایک دیندار شوہر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آگے پھر وہ روشنی بھی پھیلی ہے۔ گویا کہ شوہر ان کی زندگی میں آ کر دونوں اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر ان کا گھرانہ وہ خیر و برکت سے، نور سے منور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر تو پھر بھی میں نے بتا دیا، پھر دینداری کے حوالے سے والد کو دیکھنا یہ بھی بہت خوبصورت ہے، بالکل۔ اور پھر یعنی اگر شادی شدہ ہوں تو پھر بیٹا بھی تو آ سکتا ہے نا، بیٹے کی بشارت بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا سیکھ رہا ہوں آپ سے، میں نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ خود کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، تو وہی بات۔ جزاک اللہ سے۔ اچھا سر، اگلا خواب ہے بنت عائشہ آئی گیس، لکھتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں اور میرے پیٹ میں جڑواں بچے تھے، لیکن میں نے ایک کو ختم کروا دیا ہے اور ایک پیٹ میں موجود ہے۔ ابھی یہ خبر اپنی امی کو بتا رہی تھی کہ میری نیند کھل جاتی ہے، حقیقت میں کنواری ہوں۔ ان کی زندگی میں کوئی دو مشکلات، دو آزمائشیں ہیں، جن میں سے ایک سے یہ نمٹنے گی اور ایک ابھی باقی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس انداز میں یہ کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، کسی رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے، لیکن چونکہ ایک کو ختم کر دیا ہے۔ اچھا، یہ جو بچہ ڈبل بچہ ہے نا ماں کے پیٹ میں، یہ بہت بڑی ایک آزمائش، اور ان کے لیے اٹھانا، یعنی ایک بچے کو پیٹ میں اٹھانا ماں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور پہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ والدہ کی شان کس لیے زیادہ ہے، اس لیے بھی کہ وہ بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے۔ ایک بچے کو پیٹ میں اٹھانا یہ بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے، لیکن جب دو بچے دیکھے جائیں تو یہ کٹھن در کٹھن، یہ کسی آزمائش اور مشکل مرحلے کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ ایک مشکل حل ہو گئی اور دوسری انشاءاللہ حل ہو۔ اور چونکہ یہ غیر شادی شدہ ہیں، ممکنہ طور پر ان کی شادی میں کوئی دو طرح کی آزمائشیں، کوئی دو طرح کی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن ختم ہو گئی اور دوسری بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں، آمین۔ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم، تھرپاکر سے ہمیں کال کر رہے ہیں غلام محمد صاحب جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادم بھائی کیا حال ہے، خیری سے ہو؟ الحمدللہ جی جی، اللہ تعالیٰ خوش آپ کو چینل کے بڑی مبارکی، بڑی تعمیر سے دعا کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ٹی وی کی آواز غلام محمد بھائی بند کر دیں، پھر فرمائیے۔ 2 منٹ کے لیے تھر پارکر میں بھی ہم دیکھے سنے جا رہے ہیں، بڑی بات ہے، آپ دیکھیے ماشاءاللہ۔ سن سے ہاں جی ٹھیک ہے، فرمائیے۔ فرمائے، پہلے تو میں دعا کر رہا ہوں تو آفیسر لکھا پڑھا ہوں، پر قرآن شریف اتنا پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا۔ جب آپ کا چینل میں نے دیکھا ہے، چینل میں نے سنا ہے، سمجھو تو میں ابھی عالم جیسے بیٹھن جیسا ہو گیا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے چینل کے بہت نوازی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عزت ملے۔ دوسری بات، میں نے 2 دن پہلے میں نے خواب 5:04 دکھا تھا شام کے ٹائم، تب میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ نبی صاحب کا گھر میں، دیکھو ہو سکتا ہے میری اردو کمزور ہو، قبر کی نشانی نظر آ رہی میرے کو۔ پیران جی کی سائڈ پہ پتھر ہے، سہران جی سائڈ میں نیچے گردن کیرے نبی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا نہیں، دیکھنا چاہتا ہوں تو میں دیکھ لوں، تو اندر سے ایڑے چیز میرے نظر آ رہی ہے۔ اچھا، پھر میں ساجے ہاتھ پر میں چلنے شروع ہو گیا ہوں، تو کچے گھر ہے، بالکل کچے وسبی کہتے ہیں، کیا ہے، کچے گھر ہے، ادھر میرا کزن آ رہا ہے،
ऐसा खाबी हाथ पर। मैंने उसको कहा यार मैं चलो मैं दुआ जो मांगी थी मेरा फोटो नहीं निकला है, तो चलो मैं दुआ मांगता, मेरे फोटो निकालने का शौक है। तब मेरे को इससे लगे था नबी साहब का घर है, तो वो घर का मकसद ये हो सकता है मेरे को उर्दू कमजोरी हो, तो मैं घर का मकसद हम सिंधी में घर उसको बोलते हैं जो कब्र बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ऊपर से कजन जिंदा है आपका? वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया पैगाम टीवी को देखने का। मैं अभी मुफ्ती कहता हूँ यजमानी साहब से। ठीक है सर, फरमाइए। बहुत ही अच्छा ख्वाब है इंशाल्लाह, अच्छा। बहुत ही अच्छा ख्वाब है, लेकिन कोई भी खैर मिलने की तरफ इशारा है, अच्छा, लेकिन उसमें कुछ ताख़ीर है। अच्छा, चेहरा देखना चाहा लेकिन अभी दिखा नहीं है, नज़र नहीं आया है। और जो असल यानी ये आजकल इबादत के अंदर या मामलात के अंदर चीज़ शामिल हो चुकी है कि हम उसकी तस्वीर खींचना वो एक हिस्सा समझते हैं, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो जो चीज़ इन्होंने करना चाही वो भी अभी फ़ोटो आई नहीं है, जो उनका एक रूटीन चल रही है, जो उनका शौक़ है जी। तो इसका मतलब ये है कि इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की तरगीब दिलाई गई है कि अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, नमाज का, इबादत का, या जितना भी रूटीन में रहने का, अब हमने दुनिया गुजारनी हो तब भी हमारे लिए मॉडल कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने दीन पर अमल करना हो तब भी मॉडल वही हैं, हमने नमाज़ पढ़नी हो तब भी वही हैं, हमने दुआ करनी हो तब भी मॉडल हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अभी चेहरा मुबारक का नज़र न आना या इस तरह का, और फिर साथ ख़बर भी है, और ये सारा मामला दिखाकर ये उस आखिरत की तैयारी की तरफ इशारा दिया गया है कि वहाँ अगर कामयाबी चाहिए तो इस हस्ती को, इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल रोल मॉडल बना लें तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और इनका कज़न जो आया है सामने से, मुमकिन है जैसे इन्होंने बताया ना कि मैंने पैगाम को देख देख कर, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन अब जैसे एक मैं सीखने लगा हूँ, तो ये जो तालीमात पैगाम टीवी की ये देखते सुनते हैं, इंशाअल्लाह ये तालीमात अपने तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि कज़न को, अपने रिश्तेदारों को भी पहुँचाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ देगा, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा, और ये ख़ुद नहीं बल्कि दूसरों को भी अपने साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की तरगीब दिलाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ठीक है जी, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाहिद साहब, साहिवाल से कॉल करने का शुक्रिया। सर फरमाइए क्या ख्वाब है आपका? वालेकुम सलाम जनाब। जी मोहम्मद शाहिद साहब। हज़रत मेरा ख्वाब ये हैगा कि अक्सर जो अजकल ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੋ ਗਾਂ ਬਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨੱਚ ਕੇ ਫੁੰਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਥਰੀਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਸਲਦੀ ਆ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੀਚੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਤਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ठीक है सर फरमाइए। बस ये ख्वाब जो है ना किसी आने वाली आजमाइश की तरफ इशारा है। ये जितना भी मंज़र बताया है इन्होंने, ये किसी न किसी आजमाइश के साथ लिंक करता है। तो आजमाइशों से बचने के लिए किसी को नहीं पता कि मौत के बाद क्या होना है, किसी को नहीं पता उसका अंजाम क्या होना है। तो जब ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पर्दा इख्फा में रखी हुई हैं, तो ये जो हालात के बदलने की दुआ करके सोते हैं, तो अब किसी के हालात बदलने हैं या नहीं बदलने ये भी उसको पता नहीं है। इंसान काविश करता है, कोशिश करता है, तो उसके हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये उसको पता नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में है। लेकिन
حالات بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، وسائل رکھے ہیں. انسان دعا کرتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، اور انسان کے معاملات الجھ جاتے ہیں نا، کاروبار کے، رزق کے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بہت سے معاملات ہیں جو کہ آپ کے بگڑے ہوئے معاملات کو سدھارنے میں مددگار ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور سیدھی بات کیا کرے. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے معاملات کو سیدھا کر دے گا. تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں انجام کا علم نہیں ہے، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب دیے ہوئے ہیں ہم ان کو اختیار کریں تو یہ کسی آزمائش سے نکل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے. ٹھیک ہے. ویسے ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا، وہ میں آپ کو بعد میں پوچھوں. جی. چلے وہ ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانے کی ٹیبل پہ پوچھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی ہاجرہ مقدس ایک آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں کہ دن میں ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، یا جو کام ہم دن میں کرتے ہیں وہی کام ہم لوگ خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا وہ خواب سچے ہوتے ہیں، ان کی تعبیر ہوتی ہے؟ نہیں، ایسے خواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ وہ آپ کی سوچ کا عکس ہیں. جس چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہیں پورا دن، جس چیز کے ساتھ آپ ریلیٹ رہتے ہیں، وہی خواب کے اندر آئے تو وہ ان سوچوں کا عکس ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تعبیر نہیں ہوتی عمومی طور پر. محسن ظہیر صاحب تعریف کر رہے ہیں. جی ہماری بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب. اور ایک کالر ہے، انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. عاطف صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ راول پنڈی سے. جی عاطف صاحب شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم سر. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. اچھا سر، یہ میرا سوال ہے کہ زیادہ ڈراؤنے خوابوں کا آنا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ زیادہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو. ڈراؤنے خواب؟ جی جی. اچھا، اس کی روحانی تعبیر یزمانی صاحب بتا دیتے ہیں، جسمانی تعبیر میں بھی کوشش کر کے بتا دوں. چلیں، تھینک یو ویری مچ عاطف صاحب، شکریہ آپ نے کال کیا. سر ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ ہاں جی، اسی ٹائٹل سے ہمارا ایک سوشل میڈیا پہ تفصیلی کلپ موجود ہے، وہ سرچ کریں، وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن اختصار کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ ڈراؤنے خواب بسا اوقات ہماری ان سوچوں کا عکس ہوتے ہیں. ہم کبھی سانپ سے ڈرتے ہیں، کبھی چھپکلی سے ڈرتے ہیں، کبھی ہمارے اختلافات چل رہے ہوتے ہیں اپنے سوسائٹی میں، کبھی ہمسایوں کے ساتھ، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ. تو ان اختلافات کی وجہ سے کچھ ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں. کسی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، کہیں سانپ ڈس گیا، کہیں ایسا کچھ. تو یہ ان کا عکس ہوتا ہے. اور دوسرا، ڈراؤنے خوابوں کے پیچھے شیطان کا عمل دخل بھی بہت ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں غمزدہ کرنے کے لیے ڈراؤنے خواب لے کر آتا ہے. اور تیسرا، ڈراؤنے خواب اس لیے بھی آتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہت سی سستیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں عبادات کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے. تو یہ جو غفلتیں اور سستیاں ہوتی ہیں نا، ان میں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے طرف بلانے کے لیے، عبادات کی طرف رغبت دلانے کے لیے اس کو ڈراتے ہیں خواب کے ذریعے کہ چلو یہ کسی سے تعبیر پوچھے گا تو اس کو آگے سے یہی بتایا جائے گا کہ دین پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں. اب میں آپ کو ویسے بات، انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر آپ اس کو ویسے سمجھائیں نا نماز پڑھو تو شاید اتنی بات سمجھ نہ آئے، اور آپ یہ بھی کہتے رہیں کہ آپ کو بدلے میں جنت ملے گی یا اس طرح، اس کا بھی شاید اتنا اثر نہ ہو. لیکن اگر کہا جائے کہ تمہیں جلایا جائے گا اور اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملے گی، تو سزا جو ہے نا اس سے بچنے کے لیے وہ انسان نماز کی طرف راغب آئے گا. تو ان خوابوں کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے انسان کو راہ راست پر لانا. ٹھیک ہے. ویسے میڈیکل سائنسز کا یہ بتاتی کہ رات کو بسیار خوری نہ کریں، بہت زیادہ مرغن مرچیلی غذائیں نہ کھائیں، اور رات کے وقت بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے سے بھی آپ کو جو ہارمون کیمیکل اندر برین کے جو چینج ہوتے ہیں ڈائجیشن کے ساتھ ساتھ، وہ آپ کو اس طرف ڈرائیو کر دیتے ہیں. بہرحال یہ میڈیکل سائنس تھی، روحانی علم بتا دیا سر نے. محسن ظہیر صاحب کا ہم نے کمنٹ شامل کر لیا تھا. عرفان صاحب کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد کے کمرے میں بہت زیادہ لوگ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ایک اہل علم بیٹھا ہے اور وہی مسجد کا امام باہر سے بہت تیز آتا ہے اور بیٹھنے والا اہل علم خوش ہوتا ہے، اور وہ آگے یزمانی صاحب کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. عرفان صاحب، یہ جو امام مسجد ہے، پھر ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پھر باہر سے ایک اور عالم آتا ہے، پھر یہ بیٹھا ہوا عالم جو ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے، تو یہ خوشی والا ماحول ہے. یہ خوشی والا ماحول ہے. یہ اس عالم دین کی جس کو انہوں نے دیکھا ہے، لوگ ارد گرد کھڑے ہیں،
یہ ان کے حلقہ احباب میں مزید وسعت آنے کی طرف اشارہ ہے، یہ ان کی گفتگو میں تاثیر پیدا ہونے اور لوگوں کے اندر ان کی بات کی مقبولیت ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے یہ بھی ان سے کچھ نہ کچھ کسب کریں گے انشاءاللہ، یہ بھی کسب فیض کریں گے، ان کی تعلیمات سے یہ ان سے فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ بلال حسین لکھتے ہیں میرے چھوٹے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے کہ مغرب کے وقت جیسے اندھیرا ہوتا ہے ویسا اندھیرا ہے، اور آسمان سے روشنی آتی ہے اور ایک بڑا سا سورج مکھی کا پھول اس پر پڑ رہی ہے، روشنی صرف پھول پر ہی پڑتی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، اور مغرب کا وقت ہے اور اندھیرے کا وقت ہے۔ اب مغرب جو ہے وہ ایک شدید مرحلے کے اختتام کی طرف اشارہ ہے، یعنی آج کل اگر گرمی کے موسم میں کوئی آدمی مغرب کا وقت دیکھے تو شدید جو موسم ہے یہ اس کا ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور آگے رات ہے، قدرے وہ دن کی نسبت ٹھنڈی ہے اور کچھ نہ کچھ اس میں سکون کا سامان موجود ہے، اور پھر اس وقت آسمان سے روشنی کا آنا گویا کہ زندگی میں کوئی کٹھن مرحلہ، کوئی مشکل مرحلہ، کوئی آزمائش کا مرحلہ تھا، اب اس کے کوچ کرنے کا وقت ہے، اب اس مرحلے کے ختم ہونے کا وقت ہے، اور پھر آسمان سے سورج کی یا چاند کی کرنیں وہ اس سورج مکھی کے پھول پر پڑ رہی ہیں، تو دراصل یہ بھائی ہی ہے جنہوں نے یہ دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ایک آزمائش کے مرحلے کے ختم ہونے کے بعد، یہ بڑا خوبصورت اور اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ دین اسلام ایک آئیڈیا لکھتے ہیں میری بڑی سسٹر نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی انجان عورت ہمارے گھر آئی ہے اور میں اس سے لاکس خرید رہی ہوں، اور میں نے کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے لاکس ان سے بائے کیے ہیں، بارے میں لاک کے کی لگاتی ہوں، لیکن آگے کہاں پہ ہے، آگے کہیں پہ کچھ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے، جتنا سمجھ میں آیا اتنا بتا دیجیے۔ کی لگاتی ہوں لیکن کا مطلب شاید کہ وہ لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں، یعنی شاید کہ لیکن کا مطلب تو یہی آگے سے وہ لگتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے معاملات کے اندر احتیاط کریں۔ اگر یہ دیکھنے والے بھائی ہیں یا یہ دیکھنے والی کوئی خاتون ہیں، ان کے گھر میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کاروبار کا نیا سلسلہ شروع کرنا، کوئی معاش کے حوالے سے انسان اپنے کام کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، اس کے اندر اضافہ کرتا ہے، تو اس کے اندر استخارہ ضرور کریں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں، اور اصحاب خیر سے مشورہ ضرور طلب کریں۔ اور اگر یہ غیر شادی شدہ ہوں اور ان کی شادی کے لیے بسا اوقات خواتین رشتے لے آتی ہیں، یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ بڑا اچھا ہے، اور بعض دفعہ رشتے کرانے والے تو سبحان اللہ اس رشتے میں اتنے ہنر اور گر نکالتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یہاں شادی ہو ہی جانی چاہیے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر انہیں کسی بھی خاتون کی طرف سے آئے ہوئے رشتوں کو بہت زیادہ جانچ پڑتال کر کے استخارے کے بعد قبول کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ شادی شدہ ہیں، پھر ان کے ہاں کوئی کاروبار کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط اور استخارے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، لیکن میں نام سب کے شامل کرتا ہوں، خواب شامل کرنا پاسبل نہیں ہوگا۔ ملک جمیل ہیں جی، اور اس کے بعد ارکم موٹو، پتہ نہیں موٹو ہے موتو کیا لکھا ہے، بہرحال ارکم ہیں آگے، عبید الرحمن ہیں، رضیہ حسین ہیں، معیز طیب ہیں، محمد شہزاد ہیں، اور پھر عبید الرحمن، معیز طیب آگے ریپیٹڈلی ہیں، اور بلال حسین ہیں، اور دین اسلام آگے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کھلتا نہیں ہے، تو ہم نے وہ بات کر ہی دی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ ویسے ایک کمنٹ بھی آیا، احمد اقبال لکھتے ہیں ماشاءاللہ میرے شہزادے مامو جان جاوید قصوری صاحب، واقعی شہزادے آدمی ہیں، گولڈن ہارٹڈ ہیں، گولڈن لباس پہن کے آئے ہوئے جی، بالکل۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود رہے محمد جاوید قصوری صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور موجود رہے فضیلت الشیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ باقی خوابوں کے حوالے سے گفتگو جاری رہتی ہے، اگر کوئی کمنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ ڈیلے ہو گیا تو وہ بھی سر آنکھوں طریقہ بتا دیا کہ یہاں لکھ دیں، شکوے کی بجائے یہاں لکھ دیں، وہ شکوے والی لائن کی جگہ خواب ہوتا تو اب تک شامل، اور آج رات کو بھی انشاءاللہ فتویٰ کرنٹ ایشو میں 2 گھنٹے انشاءاللہ ہوگا، 2 گھنٹے لائیو ہوں گے، تو وہ شکوہ وہاں دور ہو سکتا ہے، یہ بھی اپرچونٹی ہے۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے جی۔ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔